गुड़िया बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है। मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार कर लिया है। उठ जाओ और गरम गरम नाश्ता कर लो। नौकरानी हो तो नौकरानी बन के रहो, ज़्यादा मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम सौतेली माँ हो और सौतेली माँ कभी भी माँ का दर्जा नहीं ले सकती। इस तरह मीठी मीठी बातें करके तुम मुझे अपनी बातों में नहीं ले सकती, इसलिए मेरी फिक्र करना छोड़ दो। रानो चिड़िया जब अपनी माँ से बदतमीजी कर रही होती है, इतने में टोना चिड़ा भी आ जाता है और वो अपनी बेटी रानो से कहता है, रानो बेटी, ये आप क्या कह रही हैं? ये आपकी माँ हैं और माँ से बदतमीजी नहीं करते और माँ को माँ कह के ही मुखातिब करते हैं, माँ को नौकरानी नहीं कहते। ये बहुत ही बुरी बात है। मैंने तो आपको ये तरबियत नहीं दी हुई। बाबा, ये मेरी माँ नहीं है, ये नौकरानी है और नौकरानी ही बन के रहें। आप अपनी ज़ुबान में इनसे कह दें कि ये मुझसे दूर ही रहा करें। ऐसे मीठी मीठी बातें करके मुझे अपनी बातों में लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी बातों में कभी भी नहीं आऊँगी, क्योंकि ये मेरी सौतेली माँ है और सौतेली ही रहेगी, और सौतेली माँ कभी सगी माँ की जगह नहीं ले सकती। ये कह के रानो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी, मैं अपनी बेटी रानो चिड़िया की तरफ से तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। तुम तो जानती ही हो कि वो अभी बच्ची है। बेशक वो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन हमारे लिए तो बच्ची ही है ना। वो अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। जब से उसकी माँ गई है वो इसी तरह की चिड़चिड़ी हो गई है। तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं उस कोशिश करूँगा कि उसका रवैया तुम्हारे साथ ठीक हो जाए। नहीं नहीं टोना जी, आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। रानो मेरी भी तो बेटी है। मैं उसको बेटी समझ के ही इस घर में लाई थी और इसलिए तो उसका इतना ख्याल रखती हूँ। वो तल्ख भी बोल जाती है, मैं फिर भी उसको प्यार ही करती हूँ। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाएगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन और कुछ रातें गुजर जाती हैं। बाबा, कल मेरे स्कूल में फंक्शन है और मुझे कल स्कूल के लिए एक अच्छा सा जूता चाहिए, क्योंकि मेरे पास अच्छा सा सूट है लेकिन जूता नहीं है। कल आप मेरे लिए ज़रूर जूता ले आना, ताकि मैं अपनी दोस्तों में सबसे प्यारी लग सकूं। ठीक है रानो बेटा, मैं आपके लिए अच्छा सा जूता ले आऊँगा। फंक्शन कल ही है, मैं आज रात को ले आऊँगा। सुबह आप वो पहन के चले जाना और सब दोस्त आपकी तारीफ ही करेंगे। मैं इतना प्यारा जूता लेकर आपके लिए आऊँगा। इसी तरह फिर रात हो जाती है और फिर अगली सुबह। रानो बेटा, मैं आपके फंक्शन के लिए रात को ही जूता ले आया था, लेकिन आप सो गई थी, इसलिए मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। आप देखिए और लेकिन बाबा जान, मुझे तो ये जूता बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं ये पहन के बिल्कुल भी फंक्शन में नहीं जाऊंगी। वहाँ तो सब देखेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे और आपका भी उड़ाएंगे कि आपके बाबा की पसंद इतनी बुरी है। इसलिए आप जाएं, ये जूता देकर आए। मुझे ये जूता बिल्कुल भी नहीं पहनना और कोई अच्छा सा डोल जैसा जूता मेरे लेकर आए। ठीक है रानो बेटा, मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए जूता चेंज करवा कर ले आता हूँ। ये जूता मेरी बेटी से बढ़कर तो नहीं है ना। जो मेरी बेटी को पसंद होगा वही उसे मिलेगा। जब टोना चिड़ा बाहर अपनी बेटी के लिए लेने आता है जूता, तो वो एक जहाज से टकराता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब एक मिट्ठू तोता देख रहा होता है। वो देखते ही जल्दी से टुनटुनी के घर की तरफ भागता है और टुनटुनी को बताता है। टुनटुनी, मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर लेकर आया हूँ। आपको जान के बहुत ही ज़्यादा दुख होगा कि आपके शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं जानता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है, लेकिन आप तक पहुँचाना ज़रूरी था। मैं जब सुबह दाना लेने जा रहा था तो मैंने देखा कि टोना चिड़ा ऊपर ऊंची उड़ान भर रहे हैं, तो एक जहाज़ से टकराए और टकरा कर उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। मिट्टू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो टोना जी बिल्कुल सही और सलामत घर से गए थे। वो अपनी बेटी रानो के लिए जूता चेंज करने गए थे। ये क्या खबर सुना दी आपने?
ہمارا تو ان کے سوا کوئی ہے بھی نہیں ہے. میں اور میری بیٹی رانو اس دنیا میں اکیلے ہی ہیں. مٹھو طوطا یہ خبر سناتا ہے اور اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے. جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو رانو چڑیا گھر میں داخل ہو رہی ہوتی ہے. رانو چڑیا آ کر ماں کے پاس بیٹھتی ہے اور کہتی ہے، ماں آپ کو پتہ چلا ہے کہ بابا جان اب اس دنیا میں نہیں رہے. اب میں کس کو اپنے لاڈ دکھاؤں گی؟ ان کے سوا تو ہمارا کوئی بھی نہیں تھا. یہ کیا ہو گیا ماں؟ کاش میں بابا کو دوبارہ جوتا چینج کرنے نہ بھیجا ہوتا تو آج ان کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری وجہ سے ہی ہوا ہے. رانو بیٹا، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. میں تو آپ کو پہلے ہی سمجھا رہی تھی کہ آپ کے بابا تھکے ہوں گے، انہیں دوبارہ گھر سے نہ بھیجو. لیکن آپ کی یہی ضد تھی کہ وہ گھر سے جائیں اور آپ کے لیے جوتا تبدیل کروا کر لائیں. اب آپ پریشان نہ ہوں، آج سے میں ہی آپ کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دوں گی. میں سوتیلی ضرور ہوں، ماں سوتیلی ہے لیکن اس کا پیار سوتیلا نہیں ہے. میں آپ کو بہت ہی زیادہ پیار کروں گی، ہر دھوپ چھاؤں اور ہر مشکل سے بچا کر رکھوں گی. ماں مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو کبھی بھی صحیح نہیں سمجھا. آج سے آپ میری ماں اور میں ہی آپ کی بیٹی ہوں. ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنیں گی اور ایک دوسرے کو کبھی بھی دکھ اور تکلیف نہیں پہنچائیں گی. اس دنیا میں ایک ماں ہی ایسی ہستی ہے جو اپنے بچوں کا ہر سکھ دکھ میں ساتھ دیتی ہے اور اپنے بچوں کو بیٹا ہو یا بیٹی دھوپ اور چھاؤں سے بچا کر رکھتی ہے اور دشمنوں سے بھی ہمیشہ اس کی حفاظت کرتی ہے. گڑیا بیٹا، میں آپ کے لیے دانا لینے جا رہی ہوں. آپ ابھی چھوٹی ہو، میرے ساتھ نہیں جا سکتی. آپ کو ٹھیک سے اڑنا بھی نہیں آتا، اس لیے میں اکیلی جاتی ہوں اور آپ کے لیے دانا لے کر آتی ہوں. آپ گھر پر ہی میرا انتظار کرنا اور ہاں کوئی شکاری پنچھی آئے تو آپ جلدی سے اندر چلے جانا، کسی کے ہاتھ مت لگنا. ٹھیک ہے ماں، آپ جلدی آ جانا. آپ کو پتہ ہے نا کہ مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے. آپ ساتھ ہوتی ہیں تو مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا. آپ اس لیے جلدی آ جانا اور نزدیک سے ہی دانا تلاش کر لانا. پھر ٹنٹنی چڑیا اسی فکر میں کہ اس کی بیٹی گھر پر اکیلی ہے، تیز تیز اڑتی ہے اور جنگل کی طرف نکل جاتی ہے. وہ جنگل میں ایک درخت کے پاس رکتی ہے. وہ درخت بہت ہی خوبصورت تھا کیونکہ وہ آم کا درخت تھا. ارے واہ، یہ تو بہت ہی زیادہ میٹھے آموں کا درخت ہے. ایسا کرتی ہوں ان میں سے ایک آم اپنی بیٹی کے لیے لے جاتی ہوں. وہ تو آم دیکھ بہت ہی زیادہ خوش ہو جائے گی اور ویسے بھی یہ بہت میٹھے اور رسیلے آم ہیں اور آم کا سیزن بھی ہے. ٹنٹنی چڑیا وہی آم لے کر گھر کی طرف چلی جاتی ہے. گڑیا بیٹا، یہ لو، میں آپ کے لیے میٹھا آم لے کر آئی ہوں. آپ کو آم بہت ہی زیادہ پسند ہے نا؟ جب تک میں ہوں میں چاہتی ہوں میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں. اور ہاں ویسے بھی آم کھائے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے، اس لیے میں آپ کے لیے میٹھا آم لے آئی ہوں. روز علاج کھا کھا کے آپ تھک گئی ہوگی. ارے ماں، یہ آپ نے کیا بات کر دی کہ جب تک آپ ہیں آپ تو ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہیں گی نا؟ ماں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. آپ نے آج تو یہ بات کہہ دی ہے، پھر کبھی مت کہنا. ماما چڑیا اور گڑیا رات کو سو جاتے ہیں. صبح گڑیا کی آنکھ جلدی کھل جاتی ہے. وہ انتظار کرتی ہے کہ اس کی ماں کب اٹھے گی. جب اس کی ماں نہیں اٹھتی تو وہ اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، ماں آج آپ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ ماں آپ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ ماں جلدی سے اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے. آپ تو مجھ سے پہلے اٹھ جاتی ہیں اور میرے اٹھنے سے پہلے پہلے دانا بھی لے آتی ہیں. آج آپ کیوں نہیں اٹھ رہی؟ گڑیا اپنی ماں کو آوازیں لگاتی رہ جاتی ہے لیکن اس کی ماں آگے سے کچھ بھی نہیں بولتی. وہ بول بھی کیسے سکتی تھی؟ گڑیا کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے.
اس لیے وہ بول نہیں رہی۔ گڑیا بیچاری چھوٹی بچی تھی، اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ جلدی سے جنگل کی طرف نکل جاتی ہے۔ راستے میں اسے بنٹی کبوتر ملتا ہے۔ بنٹی انکل میرے ساتھ چلیں، میری ماں آنکھیں نہیں کھول رہی ہیں۔ وہ ہم رات کو اکٹھے سوئے تھے، لیکن جب صبح میں اٹھی تو کافی دن چڑھ چکا تھا اور ماں ابھی بھی نہیں اٹھی ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، دیکھیں میری ماں کو کیا ہوا ہے۔ گڑیا بیٹا آپ فکر مت کرو، آپ کی ماں کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا، وہ ویسے ہی آج کل گرمی بہت ہے تو ویسے ہی ان کی طبیعت خراب ہوگی۔ چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر گڑیا بنٹی کبوتر کو اپنے گھر کی طرف لے کے چلی جاتی ہے۔ بنٹی کبوتر ماں چڑیا کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ اب ماں چڑیا اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ گڑیا کو کیسے بتائے کہ اب اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی ہے، کیونکہ گڑیا تو بہت ہی زیادہ چھوٹی تھی، اسے ابھی اتنی سمجھ ہی نہیں تھی کہ وہ ان باتوں کو سمجھ سکتی۔ گڑیا بیٹا آپ کو یہ بات بہت ہی حوصلے کے ساتھ سننی پڑے گی کہ اب آپ کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، اب آپ اس دنیا میں اکیلے ہی رہ گئے ہو، آپ کو خود ہی سارا کچھ کرنا پڑے گا۔ بنٹی انکل آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ماں کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، اب میں اکیلی رہ گئی ہوں، تو آپ مجھے اپنے گھر لے جائیں، میں آپ کے گھر کے سارے کام بھی کروں گی۔ نہیں گڑیا بیٹا آپ ایسا کریں کہ اس جنگل کے کسی اور پرندے کے گھر چلی جائیں، ادھر گوڑی کبھی رہتی ہے اس کے گھر چلی جائیں، میں آپ کو نہیں رکھ سکتا، میرا خود کا گزارا بہت ہی زیادہ مشکل سے ہوتا ہے، میں آپ کو کیسے رکھ سکتا ہوں۔ بنٹی کبوتر بھی یہ کہہ کے چلا جاتا ہے، گڑیا اکیلی ہی رہ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے، دیکھو نا ماں، میں بڑی ہو گئی ہوں، آپ کے جانے کے بعد اب مجھے عقل آ گئی ہے، آپ چلی گئی ہو تو اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کیسے دانا تلاش کرنا ہے، کیسے اڑنا ہے۔ آپ تھی تو کسی چیز کی فکر ہی نہیں تھی، آپ نے تو کبھی مجھے دانا تلاش کرنے کو بھی نہیں کہا تھا۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ ماں ماں ہی ہوتی ہے۔